نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سائی تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ رہنا انہاں کو نوری انعکاسی اخذ فیض کرنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ خاتمہ بالایمان فرمائی، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائی، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں گمراہ بہتر جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں دے شر تو بچائیں۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عملوں دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائیں۔ بلا امتیاز رنگوں نسل مذہب ملے دکھ انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نواسے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت کمال عطا فرمائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عشق مولا فنا فی التوحید غرق فی التوحید اور نماز عشق دا کمال عطا فرمائے۔ قابل سادہ ترام موضوع سامین آج درس صفو دا موضوع درود پاک دی برکتاں اور فضیلتاں قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہوا ہے۔ اے آیت پاک در حقیقت سری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نات پاک ہے۔ اس آیت پاک جو اللہ سنے فرمایا کہ اس گل وچ کوئی شک نہیں، انہاں وچ کوئی شک نہیں بلا تحقیق بے شک اس گل وچ کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ اے ایمان والےو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود و سلام خوب خوب بھیجدے رہیا کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس آیت پاک دے اندر
جڑا یہ سلون دا سیگا وہ ہمیشگی تے دلالت کردا. سلو صلوات، صلوات دا معنی ہے دعا کرنا. جدے دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی اس تو مراد انوار رحمت برسونا. جدے دی نسبت صلوات دی مومنہ فرشتیاں طرف ہوئے گی اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا اللہ دی بارگاہ سے. تیس آیا پاک شروع چ اللہ سونے نے انہاں کہہ کے تمام انسانیت نے گل دسی، اپنے عمل دے بارے دسیا، درود پاک دی اہمیت، برکت اور فائدے دے بارے دسیا، کیونکہ خاص نعمت ہے درود پاک، عام نعمت نہیں. اس واسطے سنے رب نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے انوار رحمت برساوندا رہنا ہے، بلا تعطل سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا. اس لیے کہ میں اپنے حبیب نے پیار کرنا، میرے حبیب میرے نہ پیار کردے نے، میں اپنے حبیب نے عشق کردا، میرا حبیب میرے نہ عشق کردا. کہ کائنات دا سلسلہ چلیا ہی عشق دی وجہ نال ہے. جیسا کہ حدیث قدسی جا کن تو کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا فاخلقت الخلق اللہ اکبر کبیرہ. سب تو پہلے عاشق اللہ سونا، سب تو پہلا معشوق بھی اللہ سونا. پھر اپنے نور نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک نو ظاہر فرمایا تے اپنے نور تے بھی اللہ سونا عاشق ہو گیا. قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سونا سب تو پہلا میرے نور نو پیدا کیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اللہ سونا کہ اللہ سونے میں نے اپنے نور تو ظاہر فرمایا. اور میرے نور تو اس مخلوق دا ظہور فرمایا. عکس ظہور ہے جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے. کہ اللہ سونے میں نے مختار بنایا، تمام خزانے چابیاں من دیتی ہیں، کیونکہ سچا عاشق ہندہ ہی ہوا جڑا معشوق تے ہر شک قربان کر دے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سونے تے ہر شک قربان کرتی. اللہ سونے آپ تے سب کچھ قربان کرتا. تے اللہ سونا فرماتا میرے فرشتے میرے کو دعائے رحمت کر دے رہندے ہمیشہ. کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ ہمیشہ اپنے انوار رحمت برساوندا رہے. تے پھر سونے رب نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا، چونکہ خاص اور خاص الخاص نعمت ہے. تے خاص الخاص نعمت خاص الخاص لوگوں کو دتی جاندی ہے. تے اس واسطے سونے رب نے منافقاں نہیں بلایا، مردہ دلاں نوں، بے حضوراں نوں، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں نوں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں نوں، دجالیاں نوں، افلاطونیاں نوں، اسلام دشمناں نوں، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں نہیں بلایا. سنے رب نے سچے عاشقاں نوں بلایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو. ایمان والے کیڑے نے؟ خود قرآن کریم سورہ رب نے فرمایا، سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے وہ نے رب سننا جنون نے شکایت ٹوٹ گئی بڑی والہان کی بار رفتگی نہ فنا فی توحید غرق فی توحید ہو کے. یعنی ایمان والے جڑے وہ عشاقان مولا نے. تو قرآن کریم جو سنے رب نے سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی سونی زبان جو گل فرما دے ہو. کیا ایمان والے ہو اگر تسی اے اللہ دے عاشق ہو، اگر تسی اللہ نے عشق کر دے ہو، فتبعونی پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم دے چلو، میرے اسوہ حسنہ دے چلو. خود قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نسلی انسانی واسطے بہترین نمونہ عمل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات ہے. میری ہر سنت پہ عمل کرو. اے نہیں کہ چند دے عمل کرو، چند نو چھڑ دے. خود قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسلام چ پورے داخل ہو جا. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین اسلام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہی ایمان ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع و محبت تو بغیر کوئی شخص بھی دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا. اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ دنیا کے واحد واسطہ و وسیلہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات ہے. اور کوئی ذریعہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ایسے واسطے خود رب سونے فرمایا کہ تھوڑے کو گناہ ہو جانا میرے حبیب دی بارگاہ چ حاضر ہو جائے. تو زندگی بھی تو صحابہ آپ دی بارگاہ چ حاضر ہو جاندے سی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. لیکن ہن ذریعہ ہے درود پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، اطاعت، پیروی، آپ دے نقش قدم دے چلنا، آپ دی ہر سنت تے عمل کرنا، اور خاص طور تے انہاں سنتاں دے جڑیاں سنتاں تے آپ عمل کر کے اللہ دے حبیب دے مقام تے فائز نے. اور سنتا خاص طور تے کہ آپ سر تو پیروں تک مرضی مولا بنے ہوئے نے، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بنے ہوئے نے. ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، معیت اور حضور چ گزار دے نے. اور یہ وہ اہم سنتاں جنہاں تے عمل کر کے انسان جہدے مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے، جہدے بارے قرآن کریم سورہ رب نے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک چ. کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا. لیکن نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع و محبت نال ملنے جا اور کوئی ذریعہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک آپ خود فرما دے رہے کہ میں اللہ سونے کے قرب خاص رہنا جتھے کسے فرشتے اور رسول دی پہنچ نہیں. میرا اللہ منو کھڑوندا بھی ہے، پڑھوندا بھی ہے. میں تواڈے ورگا نہیں، نہ تسی میرے ورگے. بدبخت اور شخص جڑا بکواس کردا ہے کہ نبی پاک ساڈے ورگے نے. استغفر اللہ. ایسے بدبخت دے، کم بخت دے، کور چشم دے، عقل دے انے، مردہ دل دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور پجو. اس واسطے رب نے فرمایا کہ تواڈے کو گناہ ہو جائے میرے حبیب دی بارگاہ چ پیش ہو جا. تاں شعراء جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ التجاواں کردے رہندے ہیں. جیسے شاعر نے بڑی پیاری گل لکھی ہے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی بدل جائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی نگاہ پاؤ گے تو ساڑھے دن بدل جان گے. بقول شاعر کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان پاک نو ہر کو نہیں جانتا. بقول شاعر کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے. آپ مرکز کائنات ہے، شفع روز جزا ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، نور مجسم ہے، قرآن مجسم ہے، محسن انسانیت ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، اور خاتم الانبیاء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان پاک دکھاؤن واسطے ہی تو سونے رب نے معراج دا معاملہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے آن واسطے جبرائیل علیہ السلام نے بھیجے. اور واقعہ سارا کیا خوبصورت واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے دی بارگاہ چ معراج دی رات حاضر ہوئے تے جتیاں لاؤن لگے. سونے رب نے فرمایا کہ حبیب ادھا ہی آ جا، سنے جوڑے ہی آ جا. آپ تو ادب دی وجہ جتی لاؤن لگے سی اپنے
پاپوش مبارک نالین پاک، یہ وہ نالین پاک ہے جنہوں کے بارے شعرا کسی شاعر نے کیا سونی گل کی ہے کہ سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالین پاک حضور، پھر کیوں نہ کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جدوں کوہ طور دے سونے رب نہ ملاقات واسطے جاندے سی تے رب سونے فرمایا سی موسیٰ جتیاں لا کے آ، یہ پاک جگہ، لیکن جدوں اپنے حبیب دا معاملہ ہے تے آپ نے فرمایا سنے سنے جوڑے ہی آ جا، تے پھر اپنے دیدار دی نعمت عطا فرمائی، آپ نے کھلی آنکھاں نہ سونے رب دا دیدار کیتا۔ باقی نبیاں ولیاں نو دل دیاں اکھاں نال دیدار ہوندا، ظاہری اکھاں نال۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیدار منگیا سی، رب سونے فرمایا سی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا سی رب آرا نہیں، اللہ سونے میں ہمیں اپنا دیدار کرا، رب نے فرمایا اللہ ترانی ہے موسیٰ تو نہیں من دیکھ سکتا، کہ وہ ظاہری اکھاں نال دیدار منگ رہے تھے۔ جب بہت اصرار کیتا تو رب نے فرمایا گیا موسیٰ اس پہاڑ طرف دیکھ، جب پہاڑ طرف دیکھے اللہ سونے ذاتی تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، بے ہوش ہو گر گئے۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا کہ وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو معراج دا عاشقانہ سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شمار مشاہدات اللہ سونے کرائے اور گلاں باتاں ہوئیاں محبت دیاں پیار دیاں، چونکہ عاشقانہ سفر سکا تو محبوب نو دعوت دتی سی اللہ سونے خود۔ ایک گل بڑی پیاری کی تھی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سونے جب میں دنیا واپس جاواں گا تو لوگوں کو دساں گا میں اللہ دا دیدار کیتا، جب پوچھن گے تو پھر میں کی دساں گا، میرے امتی یہ نعمت کیویں حاصل کر سکدے؟ تو رب سونے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تینوں دیکھ لے گا انہیں مینوں دیکھ لیا۔ یہ چونکہ معاملہ عشق دا سکا، اللہ سونا اپنے حبیب دے عاشق سے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونا دے عاشق سے، دو طرف عشق دی گل ہی کچھ اور ہے، عشق گر دونوں طرفوں تو مزہ دیتا ہے۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مار گئے وجود میں بدن و حنین بھی عشق۔ عشق کی ایک جیسے نے کر دیا قصہ، تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرماندے پلک چپکن تو پہلا نور و ظلمت 70,000 پردے سے گزار کے عشق مولا من اللہ دی بارگاہ تک لے گیا۔ عجب نہیں خدا تک دلی رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ مجھے عشق کی آنکھ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈیر ہے، جو مسلمان تھا اللہ کا صدائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا۔ عقل ہے تیری صفر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ عشق کی تیگ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح بادے سحر گاہی کے نم، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمان میں خون باقی نہیں ہے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قضا و تصورات۔ اللہ اکبر۔ سونے مولا نے چونکہ یہ نعمت دینا چاہتا ہے خاص الخاص، اس واسطے سونے رب نے یا ایھا الذین کہہ کے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں نوں بلایا کہ میں لا شریک ذات ہاں، میرے نال درود پاک پڑھ کے شریک ہو جاؤ، اور پھر مزید تانوں ایک انعام ہو رہا ہے، وسلم تسلیم، اور خوب سلام بھی بھیج دریا کرو۔ سبحان اللہ، حضور امام عمر زاخا صاحب بریلوی کیا خوبصورت سلام لکھیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ دی شان و مقام و عظمت نو صرف اللہ سونا جاندہ یا آپ جاندے میں۔
کوئی ولی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مقام و عظمت دی گردے راہ نہ بھی نہیں پا سکتے، جاننا تو دور دی گل ہے۔ تے درود پاک دیاں بے شمار برکتاں فضیلتاں احادیث مبارکہ جائیاں۔ قول بدی کے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا اور جنت دا رستہ بھول گیا۔ اسی قول بدی کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، ساڈی اما جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین ایدہ شخص ہے جڑے میری زیارتوں محروم رہن گے۔ پہلا وہ شخص جڑا اپنے والدین دا نافرمان ہے، دوجا جڑا میری سنت دا تارک ہے، تیجا وہ جہدے سامنے میرا ذکر ہوئے اور انہیں میرے تے درود نہ پڑھیا ہوئے۔ مشکات شریف و ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بخیل ہو کہ جہدے کو میرا ذکر ہوئے اور وہ میرے تے درود نہ پڑھے۔ اسی طرح بے شمار حدیثاں دے اندر درود پاک دیاں فضیلتاں جنہاں کا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے ہیں کہ میرے تے ایک باری درود پاک پڑھدا اللہ سنا تے 10 رحمتاں دا نزول فرماوندا، او دے 10 درجے بلند کردا، او دے نامہ اعمال چوں 10 گناہ مٹاوندا، 10 نیکیاں لکھدا ہے۔ اور درود پاک انسان نو حشر نو صراط تو سانی نہ گزار دے گا۔ یہ درود و سلام جڑا حوض کوثر تے جا کے جام کوثر پلوائے گا، جس دن حشر نو لوگ پیاس دے ہاڑے پاؤندے ہون گے تے درود و سلام پڑھنے والے نو بالکل پیاس نہیں ہوئے گی، وہ دے عملاں دا پلڑا پاری ہوئے گا میدان تے۔ اور درود پاک پڑھنے والے نو جنت دا نوری تاج پہنایا جائے گا، ہیرے جوہرات دا جڑیا، تاکہ دوجے لوگ دیکھ لینے کہ اے او شخص ہے، تاکہ دوجیاں تو ممتاز ہو جائے، اے او شخص ہے جنہیں دنیا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھیا۔ تے درود و سلام وہ وظیفہ ہے جڑا اللہ سنے سب تو زیادہ پیارا ہے، تمام نفلی عبادتاں تو افضل وظیفہ درود و سلام ہے۔ اور درود و سلام پڑھنے والے نو اولیاء اللہ دی جماعت چ شاہکان مولا دی جماعت چ لکھ لتا جاندہ، عشق نگر چ داخل کر لتا جاندہ، جہدے اندر جان دا ایک کوئی دروازہ، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں، اور عاشق عشق نگر چ داخل ہو کے قتل گاہ طرف وددا ہے، پھر حدیث پاک چاہ کے اللہ سبحانہ نو قتل کردا ہے، وہ دا خون بہا اپنے دیدار دی سورج اپنے عاشق نو عطا فرماوندا ہے۔ تو درود سلام جڑا انسان دے گناہاں دا غفار ہے، انسان دے اندر نو پاک کردا ہے، نورانی کردا ہے، انسان دے گناہاں نو جلا دیندا ہے۔ درود سلام پڑھنے والے نو دوزخ دا برادہ پروانہ آتا جاندا تے متھے تے لکھ دتا جاندا ہے کہ شخص جڑا نفاق تو بری ہے۔ تے درود سلام پڑھنے والے نو اللہ رسول دا قرب خاص نصیب ہوندا ہے، اور چوڑیاں پر کے انہوں نیکیاں دتیاں جاندیاں نے۔ درود و سلام غلام آزاد کرن تو بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھن واسطے شفاعت واجب ہو جاندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی شفاعت فرماندے نے۔ تے درود و سلام پڑھنے والے دے 3 دن تائیں گناہ نہیں لکھے جاندے، حشر دے دن انہوں عرش دے سائے تھلے رکھیا جاندا۔ جڑا درود و سلام پڑھ کے کسی نے بخشے، اللہ دی سونا دی بخشش فرماندا۔ درود و سلام پڑھنے والے ہر میدان چ فتح نصیب ہوندی ہے، ہمیشہ دشمنوں تے غالب رہندا، کوئی دشمنوں تے غالب نہیں آ سکدا۔ تے دنیا وچ ہی درود و سلام پڑھنے والے نوں مرن تو پہلے جنت دے وچ دا محل مقام دکھاتا جاندا۔ درود و سلام پڑھنے والے عام خاص لوگ ہیں، عاماں نوں دنیا چ خواب دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کراؤندے رہندے نے، خاصاں نوں مراقبے اندر اپنا دیدار کراؤندے رہندے نے، خاص لوکاں نوں کھلی آنکھاں اپنا دیدار کراؤندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حشر دے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئے گی، آپ دے موڈے نہ موڈا چھوئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دست بوسی اور قدم بوسی دی ساتھ نصیب ہوئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت نصیب ہوئے گی، آپ دی شفاعت نصیب ہوئے گی، جہدے بارے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ درود و سلام پڑھنے والے جان مال اولاد برکتاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ ملنے والے بھی اس پڑوس بھی برکتاں شروع ہو جاتی ہیں، بارگاہ پیش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جابر درود و سلام پڑھنے والے دی بارگاہ ادب نہ حاضر ہوندے نے، درود پاک پڑھنے والے دی جنت نو وسیع کر دیتا جاندا، ہر شر نو اس تو دور کر دیتا جاندا، اور یہ درود و سلام ایسا کاروبار ہے جے نفع ہی نفع، اور جنت دا رستہ ہے۔ درود و سلام انسان دے گناہاں نو مٹاوندا، درود و سلام پڑھن والے نو مرن تو بعد قبر دے اندر جب دفن کیتا جاندا، وہ جسم اور کفن نو قبر دی مٹی نہیں کھا سکتی، بقول شاعر کے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سعادت الدارین دے اندر واقعہ لکھیا کہ مثال کل حنفاء دے اندر ہے کہ اللہ سونے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف وہی بھیجی کہ اے موسیٰ، اے پیارے موسیٰ، کیا تُس چاہتے کہ قیامت دے دن تانوں پیاس نہ لگے؟ عرض کی تھی کہ اللہ سونے ہاں بالکل میں چاہنا ہے گل، تو اللہ سونے فرمایا کہ اے پیارے کلیم اللہ، پھر انج کریا کر میرے حبیب تے کثرت نال درود پڑھیا کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت الدارین دے اندر ہی لکھیا ایک واقعہ کہ جدو اللہ سونے نے حضرت آدم علیہ السلام میں پیدا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام جدو کھولی اور عرش تے پہلی نگاہ پئی، دیکھیا کہ اتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک لکھیا ہویا، اللہ دی بارگاہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ساڑے باپ نے عرض کی تھی کہ اللہ سنیا میرے تیرے نزدیک کوئی میرے تو بھی زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ سنے فرمایا کہ ہاں، اس نام والا جدا نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ میرا حبیب ہوئے گا، اے آدم وہ تیری اولاد چو ہوئے گا، اور میرے نزدیک تیرے تو بھی زیادہ عزت والا ہے۔ اے پیارے آدم، اگر میرا حبیب جدا یہ نام پاک ہے نہ ہوندا تے میں زمین و آسمان نو پیدا نہ کردا، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ۔ پھر جدوں اللہ سونے نے حضرت آدم علیہ السلام دی پسڑی وچوں ساڈی ماں حوا نو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام نے دیکھیا، تو اس ویلے اللہ سونے نے آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر انہاں دی رغبت رکھتی، تے آدم علیہ السلام اللہ سونے بارگاہ عرض کیتا، اللہ سونے کون آ؟ فرمائے حوا ہے۔ عرض کی تھی کہ اللہ سونے دینا پھر میرا نکاح کر دے، تے اللہ سونے فرمایا کہ پہلے دا مہر دے۔ عرض کی تھی اللہ سونے دا مہر کی ہے؟ فرمایا کہ عرش تے نام نامی میرے حبیب دا لکھیا نا، اس نام والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے 10 واری درود پڑھ دے۔ عرض کی تھی اللہ سونے اگر درود پاک پڑھا تے حوا دے نال میرا نکاح کر دیں گا؟ اللہ سونے فرمایا ہاں۔ آدم علیہ السلام نے 10 واری درود پاک پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے، اور اللہ سونے نے حضرت حوا نا حضرت آدم علیہ السلام دا نکاح کرتا، اور یہی درود پاک مہر اللہ سونے مقرر فرمایا۔ تے جڑا شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کرے، بلکہ آپ دے غلاماں دی بھی گستاخی کرے، تو ذلیل و رسوا ہوندا ہے دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی۔
رونق المجالس دے اندر لکھیا کہ ایک واری سلطان العارفین باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ پیر پھیلا کے لیٹے ہوئے سے گئے، آپ دا ایک مرید بھی آپ دے کو بیٹھیا سکا، ایک بدتمیز شخص آیا بدبخت، انہیں آ کے حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ پیر دے پیر رکھ کے اگے لنਘ گیا تے آپ دے مرید نے آکھیا یارا تو اللہ دے بندے تو نہیں دیکھتے کہ باجد تشریف فرما نے تے کیوں بے ادبی کرنا؟ وہ کہندا باجد دا پھر کی ہویا؟ تے یہ سن کے اس بدبخت اللہ سونے لعنت فرمائی۔ اور یہ بے ادبی دا زوال اتنا انتظار ہویا کہ جدوں مرن لگا تو وہ دونوں دوئے پیر جڑے کالے سیاہ ہو گئے۔ اور اتنی بس نہیں بلکہ اج تک وہ بدبخت دی نسل دے وچ یہ چیز چلی جا رہی ہے کہ جدوں بھی وہ نسل چو کسی شخص دا آخری وقت آندا تے دوئے پیر کالے ہو جاندے نے۔ دلیل العارفین دے اندر واقعہ لکھیا کہ شہنشاہ اندروری حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ آدمی سگا جڑا ہمیشہ جدوں بھی کسی اللہ والے دیکھدا تے منہ پھیر لیندا حسد دی وجہ نال، جدوں شخص مریا انہوں قبر چ لایا تو منہ پھڑ کے کعبے طرف کیتا تو منہ پھر کعبے والوں پھر جائے، پھر کیتا پھر پھر جائے، جب بار بار کری جاندے تو منہ ہر باری دا کعبے طرفوں پھرے۔ تے غیب تو آواز آئی لوگوں کیوں تسی اتنا کر رہے ہو؟ یہ وہ شخص ہے بدبخت جنہیں دنیا چ میرے اولیاء تو منہ پھیریا تے ہن کیویں دا منہ کعبے والوں ہو جائے؟ تے جڑا شخص بھی میرے دوستاں تو اولیاء اللہ تو منہ پھیردا وہ راندا درگاہ ہو جاندا، اور قیامت دے دن وہی شکل گدھے دی شکل بناتی جائے گی۔ تے جڑا شخص بھی میرے اولیاء اللہ تو منہ موڑے گا تو انہیں ایویں ہی ہے جو میری رحمت تو منہ موڑ لیا۔ درود پاک دنیا دا واحد وظیفہ جڑا قبول ہے، باقی دے بارے شائب ہے، کیونکہ درود پاک ہو ورد وظیفہ دعا عبادت اکثر اعظم نسخہ کیمیا اسم اعظم آب حیات اور خزانہ ہے جڑا خاص الخاص لوگوں عطا کیتا جاندہ ہر کو نے۔ دنیا بھی غور کر کے دیکھ لو، درود و سلام پڑھنا اور وہ کثرت کرنا صرف سچیاں عاشقاں نصیب ہے، ورنہ طالبان دنیا نو 24 گھنٹے کسی بھی ٹائم درود و سلام پڑھن دی توفیق نہیں ملتی۔ درود و سلام پڑھنے والے اندر ہی انسانیت پیدا ہوندی ہے اور بے ضرر نفع بخش بن جاتا ہے پوری انسانیت واسطے۔ بقول شاعر کہ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ عاشقات سے دوزخ حرام کی۔ دامن مصطفیٰ سے چمٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ الفت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ قدر نبی دے کی جاننا دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود و مل کتاب۔ اقبال فرماندے نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا طریقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑا کر۔ اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ صرف آپ ہی نے ملی ہے اور کسی نے ملنے۔ اللہ سونے نے آدم علیہ السلام نے صفی اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ دا نوری تاج پہنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب اللہ دا نوری تاج پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک انیاں شاناں برکتاں والا ہے کہ اسی اگر اپنے منہ نوں دنیا جہان دے قیمت تو قیمتی ارکاں غلاماں نال، عطراں نال، مشک عنبراں نال بھی پاک کریے تے یقین منو کما حق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین دے قابل ساڈا منہ نہیں ہوندا۔ تے جڑا شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے یا سنے تے کری درود پاک پڑھنا ہے، واجب ہے۔ تے اللہ سنے دے ہاں درود پاک وہی قابل قبول ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ تے درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، جدوں بھی سالج بھی چاہو پڑھو، قبول ہے۔ لیکن جڑا درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشق نال سرشار و لبریز ہو کے پڑھیا جائے گا، وہ درود پاک آپ خود سن دے رہے آمد درود پاک فرشتے لے کے جاندے اس واسطے کہ آمد دے اندر غیر مرئی لطیف نیگیٹو ظلماتی منفی انرجیاں ہوندیاں نے، جدنا درود پاک دا نور لتھڑ جاندا تے فرشتے درود پاک دے نور نو لے کے اتوں یہ ظلماتی لہراں الگ کر کے خالص درود نو اللہ رسول دی بارگاہ لے کے جاندے رہے۔ کنے خوش قسمت آ گیا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی، سانو اللہ سنے امتی بنایا کہ انبیاء علیہ السلام آپ دا امتی ہونے واسطے دعاواں کردے ہوندے سگے۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے زیادہ درود و سلام پڑھ کے دنیا آخرت دیاں نعمتاں کامیابیاں برکتاں حاصل کر لئی۔ اج موقع ساں دی ڈوری چل دی ہے، گزریا وقت واپس آنا نہیں، اگلے دا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی ہے، سانو چاہیے دل دی گہرائیاں جو پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سن دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن ایسا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سانو زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ بڑا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری حاضری نصیب فرما، ساری روز قوت پرواز تدا فرما، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی دائمی ساری روح نو حاضری نصیب فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں گمراہ بہتر جہنمی پھرکیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع ناچ گانے ٹول ٹمکے نشے جوئے چ ہمزاداں تصویر جناتاں کیمیا گری چڑ جے بابے دے شر تو بچا، کالے علم والے بابے دے شر تو بچا، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔